بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ہے راجہ معاذ علی، اور آج کی جو خصوصی ویڈیو ہے یہ آج جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو جو سائفر کیس میں 10 سال سزا سنائی گئی ہے اس کے حوالے سے ہے کہ آئندہ جو پی ٹی آئی کا ہے وہ کیا لائے عمل ہوگا، اور اس فیصلے سے جو یہ پہلے بھی توقع کی جا رہی تھی کہ یہ فیصلہ جس سپیڈ سے کیس تو یہ پچھلے سال کا تھا، پچھلے سال سے چل رہا تھا، اور جو سال 2024 شروع ہے اس کا پہلا مہینہ اور دوسرے مہینے میں جس طرح الیکشنز بھی ہیں، تو الیکشن سے پہلے یہ توقع بھی کی جا رہی تھی کہ اس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ سنا دیا جائے گا، اور خصوصاً جس طرح کل اور آج اس کیس کو جس طرح پروسیڈ کیا جا رہا تھا، جتنی سپیڈ سے اس کیس کو چلایا جا رہا تھا، کل پورا دن تقریباً اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ یہ جو کیس تھا اس حوالے سے وہ چلتا رہا، اور آج جو اس کا اچانک سے فیصلہ تھا وہ آ گیا سامنے کہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جو رپورٹر جو ہائی کورٹ بھی کور کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن بھی کور کر رہے ہیں، اور اس کیس کے حوالے سے تمام تر جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ ساری کور کر رہے ہیں۔ ابراہیم عباسی، ان سے جانتے ہیں کہ اس کیس کا پی ٹی آئی کے اوپر کیا افیکٹ پڑے گا، اور جو آئندہ پی ٹی آئی کا لائے عمل ہوگا اس کے اوپر کیا افیکٹ پڑے گا۔ جی ابراہیم بتائیے گا ذرا۔ بہت بہت شکریہ مادھوی۔ دیکھیں، یہ جو کیس ہے بنیادی طور کے اوپر یہ سائفر کا کیس ہے۔ سائفر کا سب کو پتہ چل چکا ہوگا جس طرح کا یہ کیس چلا ہے، عدالتوں کے اندر یہ کیس رہا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ جس طریقے سے پروسیڈنگ چلتی رہی ہے، جس طرح عمران خان کے وکلاء نے جو ہے وہ بتایا ہے عوام کو کہ سائفر بنیادی طور پر کیا ہے۔ اب دوسری چیز یہ تھی کہ یہ سائفر گم ہونے کا معاملہ تھا۔ سائفر گم ہونے کا معاملہ جس وقت یہ جو کیس بنایا گیا تھا، اس میں پہلا ڈیفیکٹ یہ تھا، یا اس کے اندر پہلی غلطی یہ کی گئی تھی پروسیکیوشن کی جانب سے کہ اس کیس کے اندر جو فریق بننا تھا وہ وزارت دفاع نے بننا تھا اور وزارت خارجہ نے بننا تھا، وہ بنی نہیں ہے۔ منسٹری آف انٹیریئر نے جو ہے وہ اس کو ٹیک اپ کیا، ایف آئی اے اس کے اندر جو ہے وہ فریق بنی، انہوں نے اپنے پروسیکیوٹر وغیرہ ہائر کیے، جس میں شاہ خاور بڑے ہائی لیول کے وہ پروسیکیوٹر ہیں، رضوان عباسی ہیں، وہ اس سارے معاملے کو لے کر چلتے رہے۔ اب یہ دسمبر کے اندر جو ہے وہ یہ جو معاملہ جو ہے جیل کے اندر جس وقت شروع سے جس وقت یہ عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تھے، توشہ خانہ کیس فوجداری کیس میں ان کو گرفتاری ڈالی گئی، پھر ان کو اٹک سے یہاں پہ شفٹ کیا گیا، جیل ٹرائل ہوا، وہاں پہ وہ ان کو گرفتاری سائفر کیس میں ڈالی گئی، حالانکہ سپریم کورٹ نے بعد میں ان کو جو ہے وہ ضمانت دے دی، ان کو بیل کر دی ان کی۔ آج جو ہے اس کا ایک فیصلہ سنایا گیا ہے، دونوں جو ہے وہ ملزم ہیں شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب، ان کے کو 10 سال جو ہے وہ قید کی سزا سنائی گئی ہے جج ابو حسنات ذوالقرنین کی جانب سے۔ اب اس کے اندر بات کریں اگر ہم، تو کل جو ہے وہ تقریباً 12 گھنٹے سے زائد اس کیس کے اوپر سماعت ہوئی ہے، جو کہ ایک بہت طویل پاکستان کی تاریخ میں شاید اس طرح کبھی نہیں ہوا ہو کہ رات کو 1 بجے تک عدالت لگی اور وہ بھی جیل کے اندر۔ اب دوسری چیز یہ تھی کہ جو پروسیجر تھا اس کو جیل ٹرائل کرنے کا، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جا چکا تھا۔ میاں گل حسن اورنگزیب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کی جانب سے وہ بھی اس کے اوپر ایک بڑا ایفیکٹ اس نے بھی ڈالا۔ اس کے بعد ریمانڈ بیک ہو گیا تھا یہ معاملہ، دوبارہ پھر جو پروسیجر کر کے دوبارہ شروع سے وہاں سے وہ معاملہ ہوا۔ ابراہیم مجھے بتائیے گا کہ جس طرح 9 مئی کا واقعہ ہوا تو بہت سے جو مبصرین تھے وہ اس بات کا اندیشہ دے رہے تھے اور پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ جب عمران خان کو الیکشن سے یہ بالکل ہی ٹوٹلی کک آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلے کا نشان چھین لیا گیا ہے، اور جس طرح 9 مئی کا واقعہ ہوا تو کہا یہ جا رہا تھا کہ کچھ اداروں کی جانب سے یہ واپس پلان کیا جا رہا ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس نوعیت کا یا مزید اس سے زیادہ ایک پاکستان کے لیے یا پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ ریپیٹ کیا جائے تاکہ عمران خان کو ٹوٹلی یا پی ٹی آئی کو ایک جماعت کے طور پہ نہ دیکھا جائے، اس کے بعد پی ٹی آئی کو ختم کر دیا جائے۔ تو کیا کوئی عمران خان کو سزائے موت دینے کی طرف بھی لے کے جا رہے تھے، یا پھر صرف یہ تھا کہ عمران خان کو سزا سنانی تھی، الیکشن سے صرف باہر کرنا تھا؟ دیکھیں یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں جو سائفر کا کیس تھا نا، اس کے اندر بنیادی طور پہ 3-4 سزائیں ہو سکتی تھی، یا عمر قید ہو سکتی تھی، 14 سال ہو سکتی تھی، 2 سال ہو سکتی تھی، یہی بنیادی طور پہ ان کی سزائیں تھیں۔ اب جو عمر قید کی سزا تھی یا سزائے موت کی جو سزا تھی وہ تو جج صاحب نے نہیں سنائی، کیونکہ یہ سائفر کا اس سے یہ چیز ثابت نہیں ہوئی کہ اس سے کسی بیرونی طاقت کو جو ہے فائدہ ہوا ہے، تو اس وجہ سے یہ کیس جو ہے وہ یا یہ سزا جو ہے وہاں سے عدالت نے نہیں سنائی۔ دوسرا جو 10 سال یا 14 سال کی جو سزا ہوئی تھی وہ سائفر گم ہونے کا تھی، اور اس کے اوپر یہ سزا انہوں نے سنائی ہے۔ جو بنیادی طور پہ جو ڈر تھا کہ یہ عمر قید کی سزا ہو جائے گی یا سزائے موت ہو جائے گی، وہ تو نہیں ہو سکا، وہ ثابت نہیں ہوئی وہ چیز۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ یہ بالکل آپ نے ٹھیک بات بولی، اگر عدالت کی جانب سے سزائیں سنائی جاتی کہ آپ کو عمر قید سزا عمران خان کو سنائی جاتی، تو عوام جو پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ باہر نکلتے، اور یہ عقل مندی
میں سمجھتا ہوں کہ یہ کی گئی ہے لیڈرشپ کی جانب سے. عمران خان صاحب کے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے تقریباً فیصلہ آنے کے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے ایک تھریڈ آیا, ایک ٹویٹ آیا جس میں کہا گیا تھا کہ آپ فیصلہ جو بھی ہو, اس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں, فیصلہ جو بھی ہو وہ آپ نے جو ہے وہ اپنا بدلہ جو لینا ہے یا جو آپ نے اپنا ریئیکٹ کرنا ہے وہ اپنے ووٹ سے کرنا ہے. ایسی بات بالکل معاذ اظہر صاحب نے بھی اسی طرح کا ٹویٹ کیا. اس لیڈرشپ نے بڑا عقل مندانہ یہ فیصلہ کیا, کیونکہ اگر وہ اس طریقے سے باہر آ جاتی عوام تو دنگا فساد ہو سکتا تھا, اور اس کے اندر جو ہے وہ دیگر عناصر جو تھے جو سیکیورٹی کے لیے تھریٹ بنتے, پلاننگ بھی میں سن رہا ہوں کہ ہو رہی تھی, کچھ لوگ کر رہے تھے تاکہ جو پی ٹی آئی کو سائڈ پہ کیا پی ٹی آئی کو سائڈ پہ, وہ تو ہو گئی ہے, وہ قانونی طور پہ بھی اب جو ہے وہ ہو چکی ہے. سپریم کورٹ آئندہ کی پاکستان کی تاکہ تاریخ جو آئندہ تاریخ ہے کمون جاری ہے اس میں پی ٹی آئی وہ پی ٹی آئی جو ہے اس میں نہ آ سکے. اور وہ انہوں نے تک جو باتیں پہلے کی جا رہی تھی سال پہلے فیصل وابڈا صاحب نے بتا دیا تھا 1.5 سال پہلے, وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. جو اب مزے کی چیز محض یہاں پہ یہ ہے کہ جو چیز فیصل وابڈا جو خاص لوگ ہیں وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ بھی سچ ثابت ہو رہی ہیں, لیکن جو عمران خان صاحب بتا کے گئے ہوئے ہیں کہ لندن پلان میں یہ چیز شامل تھی, اور وہ بھی ایگزیکٹلی وہ اسی طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. انہوں نے پہلے بتا دیا تھا مجھے سزا ہوگی, بلکہ کل بڑا دلچسپ واقعہ ہوا وہاں پہ. انہوں نے کہا جی کہ بھائی عمران خان جج صاحب کے صاحب انہوں نے کہا, بلکہ ہمیں آج ایک ان کے سینئر وکیل نے بھی یہ بات بولی کہ خان صاحب نے ہمیں یہ کہا کہ میں جا رہا ہوں, میرا یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے, نہ میں نے کبھی فیسٹ میچ دیکھا ہے نہ کبھی کھیلا ہے, تو اس لیے میں جو ہے مجھے آپ وکلا سے انہوں نے اجازت طلب کی. پہلے 2 دفعہ وکلا نے ان کو منع کر دیا کہ آپ جو ہے نہ جائیں, لیکن انہوں نے کہا نہ میں نے کبھی فکس میچ دیکھا ہے, تو نہ انہوں نے کہا جج صاحب کو کہا وکلاء بھی کچھ آئے تھے, انہوں نے بھی ہائی کورٹ میں بات کی, اور ساتھ ہی جو سینئر صحافی تھے آج ہائی کورٹ میں وہ بھی موجود تھے, انہوں نے بھی کیا بات کی, پہلے آپ کو وہ سناتے ہیں. میں بطور کورٹ رپورٹر اس فیصلے کو بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسا فیصلہ 2018 سے پہلے نواز شریف کی سزا کا ہوا تھا. تو دونوں میں بہت مماثلت ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ دونوں فیصلے جو تھے وہ ڈیو پروسیس آف لاء کے مطابق تھے. دونوں فیصلوں سے کچھ دنوں بعد الیکشن ہونے تھے, اور صورتحال وہی ہے, بدلی نہیں ہے, اور یہ چیز جو ہے سیاستدانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بار بار یہ سامنے آیا اور ہائی کورٹ 2 بار اس ٹرائل کو کالعدم قرار دے چکی تھی. اس کے بعد ایک بار پھر سے اسی طریقے سے اس ٹرائل کو مکمل کیا گیا, اور عمران خان کو ان کے وکلاء کو ذرا جلدی ہائی کورٹ آ جانا چاہیے تھا. اگر ہائی کورٹ آتے اور یہاں سے کوئی ریلیف لے لیتے تو شاید الیکشن کے بعد تک یہ معاملہ چلا جاتا, لیکن یہ لگ رہا ہے کہ کوئی ضد تھی کہ الیکشن سے پہلے فیصلہ سنایا جانا ہے, اور وہ سنا دیا گیا. جی دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ گزشتہ روز بھی جو ان کے جو وکلا تھے ان کے کافی تحفظات تھے. وہ پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ جو 2 سرکاری ڈیفنس کونسل مقرر کیے گئے تھے وہ انہیں نہیں کرنے چاہیے تھے, بلکہ جو ان کے اصل وکلا تھے ان کو جرا کا اختیار دینا چاہیے تھا. اور رات گئے, آپ کو یاد ہے کہ 12-1 بجے تک سماعت چلتی رہی ہے, اور رات ہی امکان بڑھ گیا تھا کہ جو آئندہ 24 یا 48 گھنٹے ہیں وہ اہم ہوں گے. اور آج بھی وہی ہوا کہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کے وکلا ہیں وہ ہائی کورٹ میں موجود ہیں صبح سے ہی, اور ابھی بھی بیرسٹر سلمان صفدر صاحب یہاں موجود ہیں, حامد خان یہاں موجود ہیں, بیرسٹر غور یہاں موجود ہیں, سکندر ذوالقرنین صاحب یہاں موجود ہیں. اور جو جیل میں جو وکلا تھے, جو پروسیکیوٹر تھے, جو سرکاری ڈیفنس کونسل تھے, ان کی جانب سے جرا کی گئی, 342 کا بیان ہو گیا, اور آج ہی سزا سنا دی گئی ہے, اور 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ شاید یہ ہائی کورٹ میں جب آئے گی تو ہائی کورٹ سے سزا معطل ہوگی. اب آج کا جو فیصلہ ہے وہ تو وہی ہے جو ہماری 75 سالہ تاریخ ہے, اس کے اندر جو ہوتا آ رہا ہے وہی آتا آ رہا ہے. ابھی میں نے اور آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی کنوکشن جو تھی وہ کور کی تھی, اور وہاں 2-2 ڈھائی گھنٹے آرگومنٹس دیے انہوں نے, اور جب نیب کی باری آئی تو 1.5 منٹ بھی نہیں لگا. تو یہ جس طرح بیرسٹر تیمور صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ 10 سال کا فیصلہ 10 منٹ میں فضل آؤٹ ہو جائے گا, تو بادیو نظر میں لگتا تو ایسے ہی ہے کہ جس طرح ٹرائل وہاں سے پہلے اٹک سے شروع ہوا, پھر ہمارے پاس آیا, ہم بھی جاتے تھے, پھر وہاں پہ جج صاحب نے وہاں جانا شروع کر دیا, اور وہاں جانے سے مجھے اور آپ کو پتہ ہے پچھلے کتنے کیسز پینڈنگ ہوتے جاتے ہیں, وداؤٹ ہیئرنگ ایڈجرن ہوتے جاتے ہیں. تو دونوں عدالتوں کا یہی ہے. تو یہ فیصلہ جو ہے یہ موقری ہے, اور یہ جیسا ہوتا ہے ویسا ہی ہوگا. بتائیے گا اب اس کے بعد کہ آپ آج پورا دن ہائی کورٹ میں موجود رہے, کیا دیکھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے وکلاء کی کیسی باڈی لینگویج تھی؟ کیا وہ تھوڑے بہت ٹینس لگ رہے تھے کہ پہلے بلے کا نشان کیا خان صاحب کو سزا ہوگی, یا پھر وہ کس طرح سے آگے اپنی لے کے چلنا چاہ رہے ہیں جو اپنی تحریک ہے, اور خصوصاً جو اگر کوئی اور ایسا امپورٹنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا واقعہ ہوا ہو سزا ہونے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں؟ دیکھیں
جس وقت یہ فیصلہ آیا اس وقت میں چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں موجود تھا. وہاں پہ جو ان کے وکلاء ہیں تیمور ملک صاحب، بیرسٹر تیمور ملک صاحب، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. تو میں نے ان کو خود ذاتی حیثیت سے ان کو بتایا یہ فیصلہ آ گیا. پھر انہوں نے سلمان صفدر صاحب کو کال کے ذریعے انہوں نے ان کو آگاہ کیا. آپ نے بتایا انہیں؟ جی میں نے بتایا جی فیصلہ آ گیا. تو جس کے بعد انہوں نے کہا ہمیں یہ پتا تھا کہ ایسے ہی ہونا ہے، خاص کوئی بڑی چیز یہ ہے نہیں، ہمیں اس بارے میں علم تھا. یہ 10 جس کے اوپر انہوں نے 10 گھنٹے یا 10 سال انہوں نے قید کی سزا سنائی ہے، یہ 10 منٹ میں اٹھ جانے والا کیس. اور سینئر جو صحافی ہیں یا ماہر قانون ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ فیصلے کے اندر یا اس کیس کے اندر اتنی جان نہیں ہے کہ یہ اتنی دیر تک ہائی کورٹ کے ریویو پٹیشن کے اندر جو ہے وہ اتنی دیر ٹک سکتا ہے. اور یہ ان کے وکیل امید کی کرن ہے پی ٹی آئی والوں کے لیے، امید کی کرن. اور ساتھ میں جو پی ٹی آئی کے وکلاء تھے انہوں نے بڑا سنگین قسم کے الزامات لگائے. انہوں نے کہا ہے کہ جس وقت کل ہمیں ایک سائفر، کیونکہ ایک ہی ٹائم پہ 2 عدالتیں چل رہی تھیں، سائفر کیس میں جس وقت ہمیں لے گئے دوسرے کمرے عدالت میں، وہاں پہ رینجرز کھڑی تھی اور ایک بڑے اگریسو موڈ میں وہ کھڑے تھے اور انہوں نے بندوقیں تانی ہوئی تھی جو ہے وہ. تو جس کی وجہ سے اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وکلاء کو ٹیم سے کمرہ عدالت سے نکالا گیا. آج بنائے تو 2 درخواستیں جو ہیں وہ شروع میں جو دائر کی گئی تھیں. پہلی درخواست یہ تھی کہ جو 26 جنوری کا فیصلہ ہے سائفر کیس والے معاملے میں اس کو ریورس کیا جائے. اور ساتھ میں یہ ایک تو پی ٹی آئی کے چیئرمین نے خود، بانی چیئرمین عمران خان نے خود دائر کی، دوسری وکلاء کی طرف سے دائر کی گئی کہ غیر آئینی کام ہوا ہے کیونکہ وکلاء کو کمرہ عدالت سے باہر نکالا گیا، لہذا اس کیس کو سنا جائے. سلمان صفدر صاحب خود خود گئے چیف جسٹس صاحب کے پاس، کوئی اور دوسرا کیس چل رہا تھا وہاں پہ، انہوں نے جا کے انٹرپٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ہم نے اپلیکیشن دے دی ہے، آپ اس چیز کو ٹیک اپ کریں کیونکہ اس کے بڑے شدید جو ہے وہ نقصانات ہو سکتے ہیں. انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ ہم نے اس کو کر دیں گے اور وہ پھر چیف جسٹس صاحب وہاں سے چلے گئے. اس کے بعد وہ واپس کورٹ روم میں نہیں آئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد فیصلہ آیا جس میں جیل ٹرائل توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے جیل ٹرائل جو چل رہا ہے اس کے خلاف درخواست دائر کی تھی اس کو کلعدم قرار دینے کے لیے عمران خان صاحب نے. وہ بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آیا ہے، اس درخواست کو جو ہے ڈسمس کر دیا ہے، ڈسپوز آف کر دیا ہے کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے. اور ان کی جو پٹیشن دائر کی گئی تھی عمران خان کی جانب سے اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے. تو اس تمام کیس کا اگر آپ کرکس نکالیں اور پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے بات کرتے چلیں، جو سچویشن ابھی بنائی جا رہی ہے اس کے حوالے سے بات کرتے چلیں، تو کس نظر سے آپ اس کیس کو دیکھتے ہیں؟ کتنا ٹائم لگے گا؟ اور آئندہ الیکشنز میں تو یہ بات سب کو نظر بھی آ رہی ہے، واضح طور پر آیا بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. آزاد حیثیت سے لڑے تب بھی ان کو کہیں نہ کہیں کسی جماعت کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے گا. تو آئندہ کے حوالے سے اور ابھی اس کیس کے حوالے سے کیا کس نوعیت سے آپ اس تمام ترین چیزوں کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں معاذ 2-3 بڑی اہم چیزیں. ایک تو پاکستان کی تاریخ کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پہلی دفعہ ہوئی ہیں. ایک تو سیکرٹ ایکٹ کی عدالت پہلی دفعہ بنی، ایک وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے خلاف ایک کیبل جو ہے سائفر جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر کیس بنا. اب پہلے یہ کہا گیا وہ کیس ہی نہیں ہے، سائفر ہی نہیں ہے. انٹرسٹنگ پہلو ہے، وہ بڑے انٹرسٹنگ چیزیں آتی رہی ہیں. پاکستان کی تاریخ سے بھٹو کو پھانسی دی گئی، بعد میں اب عدالتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو کلیئر کی تاریخ کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. غلطی کا احساس تو ہونا شروع ہوا ہے کیونکہ غلطی کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے. اب واپس دہرا رہی ہے، بالکل اسی کی طرف جا رہا ہے کیونکہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ انہوں نے نہیں دیکھنا ہوتا کہ ہمارے ماضی میں کیا ہو، انہوں نے وہی کرنا ہوتا ہے جس کو آپ یہ کہتے ہو کہ نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے جو ہوتے ہیں پاکستان کے. آج ایک بڑے سینئر وکیل تھے ان سے میں نے کہا یہ جو فیصلہ آیا ہے اس سے انٹرنیشنلی پاکستان کی جوڈیشری کو کیا افیکٹ ہوگا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جوڈیشری جو ہے وہ پہلے بھی اس کی جو کارکردگی ہے انٹرنیشنل اگر اس کا امیج کو ہم دیکھیں تو وہ اتنی خاص نہیں ہے، تو اس سے تو مزید گر جائے گی کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا نے بڑی ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے. بڑے جو ہے ٹاک شوز ہوں گے اس کے اوپر، عمران خان صاحب کے اوپر جو آج جو اس کے اوپر جیل کے اندر جو ان کو سزا ہوئی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دوسرا جو توشہ خانہ کیس ہے اس کے اوپر بھی سماعت ابھی تک جاری ہے اور تقریباً رات کے 7:30 بجنے والے ہیں، تو اس وقت اس کا فیصلہ بھی ممکنہ طور پر آ جائے گا. بالکل یہ بھی آج کی بڑی دلچسپ صورتحال ہے. جی تو ناظرین آپ کو تمام تر جو عمران خان کو سزا دی گئی اس کیس کی جو ہسٹری ہے اور کس طرح آئندہ وہ کیس پرسو کر سکتی ہے پی ٹی آئی اور آئندہ لائے عمل پی ٹی آئی کا کیا ہوگا، اس حوالے سے مزید بھی آپ کو آگے فراہم کرتے رہیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.